السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے دوران بھی ذکر کیا تھا کہ آج کل رسک مینجمنٹ کے حوالے سے کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور کس طرح سے اب نئی سچویشن کے حساب سے، بدلتے ہوئے حالات کے حساب سے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے رسک مینجمنٹ کو ٹیکل کیا جاتا ہے. چینجنگ اسکوپ آف رسک مینجمنٹ، اس کے حساب سے میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ انشورنس ڈائنامکس کیا ہوتی ہیں، اور خاص طور سے تصور یہ کیا جاتا ہے کہ جب کبھی رسک کے بارے میں کوئی بات ہوئی، رسک کو منیمائز کرنا ہوا تو رسک کو کیسے منیمائز کرتے ہیں؟ وہ انشورنس کروا کے. بھائی یہ تو بات نہیں ہوتی نا، ہاں اس کے بھی ڈائنامکس ہوتے ہیں، اس ڈائنامکس کے حساب سے انشورنس کو کور کیا جا رہا ہوتا. لہٰذا انشورنس ڈائنامکس کا بھی ذکر ہوا. ساتھ میں یہ بھی بات ہوئی کہ لاس کو کس طرح سے فورکاسٹ کیا جاتا ہے. لاس فورکاسٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ جب کبھی بھی کوئی بات رسک کے حوالے سے آئے گی تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے لاسز کے بارے میں ذکر ہوگا، کیونکہ رسک ہی اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ لاس وہاں پر کتنا ہو رہا ہے، اور اسٹیک ہولڈرز کس طرح سے اس کو اپنے آپ کو بچائیں گے اس لاس سے. تو لاس فورکاسٹنگ بھی ایک پرائمری اور اوبلیگیٹری رول ہے جو رسک مینیجر نے اس کو ایسرٹین کرنا ہے. فائنینشیل انالیسس یا فائنینشیل انالیسس، اس کی ڈائنامکس کس انداز میں اس کی کرنی چاہیے، یہ رسک مینیجر کا پرائمری آبجیکٹو ہوتا ہے کہ یہ فائنینشیل انالیسس کر لی گئی ان حالات کے تحت. میں نے آپ سے ایک مثال بھی دی تھی کہ رسک کے حوالے سے پاسٹ کو لنک کیا جاتا ہے پریزنٹ سے، اور پریزنٹ کو لنک کیا جاتا ہے فیوچر سے. جب کبھی یہ رول آئے گا تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، یہیں پہ آ کے ساری فائنینشیل انالیسس ہو جاتی ہے کہ پہلے کیا بات ہوئی، اب کیا ہو رہی ہے، اور آئندہ کیا ہوگی. کیونکہ فیوچر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ اینٹیسپیشن کی وہاں ضرورت ہے، اور اس اینٹیسپیشن کے پیش نظر پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں ریٹرنز زیادہ ہوں گے یا اس پرٹیکولر سینیریو میں ریٹرنز کم ہو جائیں گے. جب تک ہمیں یہ ایسرٹین کرنے کی بات نہیں ہوتی، ہم سمجھ نہیں پاتے، اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں رسک انالیسس نہیں کر سکتے. اب انشورر کے رولز کیا کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے انشورنس کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، مارکیٹ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں، اس کا بھی ذکر ہم نے کیا. ہم نے مختلف قسم کے انشورنس کمپنیز کا ذکر کیا، اور اس کے تحت کتنے ٹائپس آف پرائیویٹ انشوررز ہیں ان کا بھی ہم نے ذکر آیا. اب اسی بات کو آگے لے چلتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ ٹائپس جو ہیں پرائیویٹ انشوررز کے وہ کون کون سے ہیں، تاکہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ جس وقت کوئی رسک کے حوالے سے جب ٹائپس کی بات آئے انشورنس کمپنیز کی تو وہ کیا کیا ہے. لیٹس سی واٹ the slide says. Types of private insurers. A stock insurer is a corporation owned by stockholders. Objective: earn profit for stockholders, increase value of stock, pay dividends. Stockholders elect board of directors. Stockholders bear all losses. Insurer cannot issue an assessable policy. A mutual insurer is a corporation owned by the policy owners. Policy owners elect board of directors who have effective management control, may pay dividends to policy owners, or give a rate reduction in advance. There are three main types of mutual insurers. مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں انشورنس ایجنسیز کی، انشورنس کمپنیز کی. آپ نے کچھ دیکھا کہ کچھ ٹائپ انشورنس کے ہوتے ہیں جو پرائیویٹ انشورنس کے نام سے ہوتے ہیں، اور وہ پرائیویٹ انشورنس کیا کیا کرتے ہیں اس کا بھی ذکر ہوا. اب یہ دیکھنا ہے کہ میوچل انشورنس جو ہیں وہ کیا ہوتی ہے اور کتنے طرح کی ہوتی ہے. There are three main types of mutual insurers. An advance premium mutual is owned by the policy owners. There are no stockholders and the insurer does not issue assessable policies. An assessment mutual has the right to assess policy owners an additional amount if the insurer's financial operations are unfavorable. A fraternal insurer is a mutual insurer that provides life and health insurance to members of a social or religious organizations. یہ مختلف قسم کی انشورنس کمپنیز ہیں جو میوچل انشورنس کے حوالے سے جن کا ذکر کیا میں نے، اور آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کیا فرق ہے. میوچل انشورنس کا کیا فرق ہے، اسسمنٹ میوچل کسے کہتے ہیں، ایڈوانس پریمیم میوچل کسے کہتے ہیں، اور فریٹرنل انشورر کس طرح سے ہوتی ہے. جب یہ کانسیپٹ انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ جنریٹ کر لیتی ہیں، ان کا پتہ چل جاتا ہے، تو اسی حساب سے پھر وہ میوچل انشورنس
آ جاتی ہے. اب مزید دیکھتے ہیں, ایک سلائیڈ اور ہے آپ کے سامنے, وہ انشورنس کے حوالے سے. ٹائپس آف پرائیویٹ انشوررز. دا کارپوریٹ اسٹرکچر آف میوچل انشوررز از چینجنگ ڈیو ٹو این انکریز ان کمپنی مرجرز, demutualization in which a mutual company is converted into a stock insurer by pure conversion, merger, bulk and reinsurance, the creation of mutual holding companies. A holding company is a company that directly or indirectly controls an authorized insurer. یہ وقت کے ساتھ ساتھ, جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب رسک کی بات آتی ہے, اسکوپ کی بات آتی ہے, تو اس میں سب سے پہلے جو بات ہوتی ہے وقت اور بدلتے ہوئے حالات کے تحت ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے پڑتے ہیں, اور اسی حساب سے پھر ہم آگے اپنے انالیسس کو بھی فروغ دیتے ہیں. جب تک ہم اپنے کو چینجنگ سینیریو سے ایکلیمیٹائز نہیں کر لیں گے کسی انداز میں بھی, تو یہ آپ یاد رکھیے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کبھی اس رسک کو کوپ نہیں کر سکیں گے. بات آ جاتی ہے کہ سچویشنل انالیسس کی, بات آ جاتی ہے رسک انالیسس کی بدلتے ہوئے حالات میں. جب حالات بدلتے ہیں تو اسی حساب سے رسک کا اندازہ بھی مختلف ہو جاتا ہے, اور وہ باتیں نہیں رہا کرتی جو کبھی کسی زمانے میں ہوتی ہیں. اب مزید اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ٹائپس آف پرائیویٹ انشوررز پہ ایک روشنی ڈالتے ہیں. A captive insurer is an insurer owned by a parent firm for the purposes of insuring the parent firm's loss exposures. Savings bank life insurance refers to life insurance that is sold by mutual savings banks over the phone or through websites. اب وقت کے ساتھ دیکھیے کتنے حالات بدل جاتے ہیں. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ویب سائٹ سے اور ٹیلی فونس پہ اور وربلی کہہ دینے سے انشورنس کا کافی پارٹ پلے ہو جاتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ چینجنگ سیناریوز ہیں, یہ سب کیا ہے؟ یہ چینجنگ سچویشنس ہیں. اب اتنا لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا. میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا, ٹائم ویلیو آف منی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہر قدم پر پارٹ اپنا پلے کرتا ہے. اب یہاں تک ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس 2 منٹ اگر ہیں تو وہ بھی کوشش یہ کرے گا کہ اس کی قیمت اسے مل جائے. جب یہ کانسیپٹس آ جاتے ہیں تو اسی حساب سے رسک کے سینیریوز جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. اب اس میں انشورنس کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ایجنٹس اینڈ بروکرز کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ وہ ایجنٹس کیا ہیں, بروکرز کیا ہیں, اور وہ اپنا کیا رول پلے کرتے ہیں as far as insurance is concerned. Let's see in shape of a slide. An agent is someone who legally represents the principal and has the authority to act on the principal's behalf. Authority may be expressed, implied, apparent. The principal is responsible for all acts of an agent when the agent is acting within the scope of authority. بات ہو رہی تھی ایجنٹس اور بروکرز کے حوالے سے. ایجنٹس اور بروکرز کا کیا رول ہوتا ہے انشورنس کے حوالے سے. اب یہ انشورنس جو ہے جس وقت ہوتی ہے, اس کا ذکر میں آپ سے پہلے بھی کر چکا ہوں کہ یہ رسک سے وابستہ ہوتی ہے, لیکن میں یہ بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ رسک جو ہے وہ صرف انشورنس سے اپنے آپ کو بچا لینا نہیں ہوتا, بلکہ جب آپ مارکیٹ میں آتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, کسی طرح کا کوئی کاروبار ہوتا ہے اور انویسٹمنٹ کرنے کی جہاں پہ کوشش ہو رہی ہوتی ہے, تو آپ یہ یقین رکھیے گا انشورنس جو ہے وہ ہاں آپ کو بچا ضرور لیتی ہے. کچھ اکثر ایسے ناگہانی باتیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ بچ تو جاتے ہیں, لیکن وہی نہیں ہوتا کہ آپ نے انشورنس کروا لی اور اطمینان سے بیٹھ گئے, بلکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو سیلویج کی جا سکتی ہے سچویشن, اور ایجنٹس اور بروکرز اپنا کہاں پہ فعال کردار ادا کرتے ہیں. آئیے اس پہ بھی دیکھتے ہیں. ایک سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. A property and casualty agent has the power to bind the insurer. A binder provides temporary insurance until the policy is actually written. A life insurance agent normally does not have the authority to bind the insurer. The applicant for life insurance must be approved by the insurer before the insurance becomes effective. Now, basically, these are the systems which are there as far as the insurance companies are concerned, the policies of the companies, the protection which the insurance companies provide, whether it is in shape of being provided by the agents or by the brokers. It is all mutually related. ایجنٹ اگر ہے تو پرنسپل کا کیا رول ہے, ایجنٹ اگر ہے تو ایجنٹ کا کیا رول ہے, اس کا کیا ریلیشن شپ ہے پرنسپل کے ساتھ, کہاں ایکسپریس کنڈیشنز ہوتی ہیں, کہاں امپلائڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, کہاں اپیرنٹ ہے. اپیرنٹ ہر چیز وہ ہوتی ہے جو سامنے آپ کے نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہوتی. ایکسپریس وہ چیز ہوتی ہے جو کہا جاتا ہے خاص طور سے کہ ہاں یہ ہے, وہ
اٹ از ایکسپریسلی سیڈ. اور امپلائڈ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سرکمسٹانشیل ایویڈنس ایسی چیز ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس وہ ایویڈنس پرووائڈ ہوتی ہے, وہ سرکمسٹانسز پرووائڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ وہ نتیجہ برآمد کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو آپ سے کہا جا رہا ہوتا ہے. لہذا یہ مختلف کنڈیشنز ہیں, اور یہ ریلیشن شپس ہیں کس کی, پرنسپل اور ایجنٹس کے ساتھ. پرنسپل ایجنٹس کے حوالے سے پھر بروکرز آتے ہیں, اور بروکر جو ہیں وہ ان کا ریلیشن شپ انشورنس کے حوالے سے ہوتا ہے. لہذا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لنکڈ ہیں, اور اسی انٹر لنکنگ کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ رسک مینجمنٹ میں کافی آسانی ہو جاتی ہے. اب مختلف جو لائف انشورنس ہوتی ہے, مختلف مارکیٹنگ سسٹمز ہیں اس لائف انشورنس کے ساتھ. اب وہ مارکیٹنگ سسٹمز کیا ہیں اس لائف انشورنس کے حوالے سے, ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. An agency building system is a system by which an insurer builds its own agency force by recruiting, financing, training and supervising new agents. جب کبھی یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اگر ہم اپنے آپ کو کرنٹ نہیں رکھتے اس پروسیس سے, ہم اپنے آپ کو چینجنگ اسکوپ کے حساب سے نہیں ڈھالتے, تو آپ یہ یاد رکھیے گا آپ کو وہ ریٹرنز نہیں ملیں گے, بٹ ایٹ ٹائمز آپ کو ڈیزاسٹرس ایونٹ سے دو چار ہونا پڑے گا. اس وجہ سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر اپنا ایٹیٹیوڈ اور اپنے آپ میں جو بزنس کنسرنس ہیں, جو انویسٹمنٹ پیٹرنس ہیں, ان کے حوالے سے رسک منیمائزیشن کے پروسیسز ہیں, وہ سب آپ کو اینالائز اسی انداز میں کرنے ہوں گے. اور جنرل ایجنسی سسٹم بھی اس کا ذکر ہوتا ہے کہ جنرل ایجنسی سسٹم کیا ہے اور یہ جنرل ایجنٹ کرتا کیا ہے. یہ سب لنکڈ ہے اس کاروبار کے حوالے سے. لیٹس سی واٹ the slide says. The general agent is an independent contractor who represents only one insurer and receives a commission based on the amount of business produced. Insurer provides some financial assistance, but the general agent is responsible for recruiting, training, and motivating new agents. یہ مینیجیریل سسٹم کی طرف لے جاتا ہے کہ کس طرح سے انشورنس ایجنسیز جو ہیں وہ مینیج کرتی ہیں رسک, اور وہاں پہ کیا کیا سسٹم انووگ ہوتے ہیں. لیٹس سی واٹ further says as far as the management system is concerned. Branch offices are established in various areas. یہ ڈائیورسفیکیشن کی طرف لاتا ہے. اب یہ نہ ہو تاکہ ایک جگہ کانسنٹریشن ہو جائے اور اس کانسنٹریشن کے پیش نظر ساری باتیں وہیں ہو رہی ہوں. لہٰذا برانچ آفیسز ہوتے ہیں انشورنس ایجنسیز کے, انشورنس کمپنیز کے, in order to create a good impact on the businesses, whether it is the trading concern or it is the manufacturing concern. یہ مینیج کرنے کی بات ہوتی ہے, کس طرح سے مینیجیریل سسٹم جو ہے وہ اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے اور امپلیمنٹ کرنے کی جو پالیسیز ہیں اور گائیڈ لائنس ہیں. The branch manager is responsible for hiring and training new agents and receives a commission from the insurer. Insurer pays the expenses of the branch office as well. Marketing system in life insurance. A non-building agency system is a marketing system by which an insurer sells its products through established agents. A personal producing general agent is a successful agent who is hired primarily to sell insurance under a contract. Under a direct response system, insurance is sold directly to customers without the services of an agent. اب یہ مارکیٹنگ سسٹم ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب رسک کی بات آتی ہے, جب کاروبار کی بات آتی ہے, جب انویسٹمنٹ کی بات آتی ہے, تو سائڈ بائی سائڈ آپ کے ذہن میں اب تک یہ آ گیا ہوگا کہ جب کبھی بھی یہ ذکر ہوتے ہیں تو ان کا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے رسک. رسک حوالے سے جو انویسٹر ہے, رسک حوالے سے اسٹیک ہولڈرز کا, رسک حوالے سے جو کسی انداز میں بھی اس سے ایسوسیٹیڈ ہے. جب اس کا ذکر آتا ہے تو ہمیشہ انشورنس جو ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہو جاتی ہے. جب لنکیج کی بات آتی ہے انشورنس کی, تو اس کا جو سسٹم ہے ٹوٹل وہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب مختلف قسم کی انشورنسز ہوتی ہیں, بزنس, ٹریڈنگ, مینوفیکچرنگ کمپنیز کے حساب سے, اور پرسنل انشورنس بھی ہوتی ہے, انڈیویجول انشورنس بھی ہوتی ہے, پراپرٹی انشورنس بھی ہوتی ہے, اور کسی انداز میں لائبلٹی جب شولڈر ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بھی انشورنس ہوتی ہے. جب تک یہ مارکیٹنگ سسٹم اس حوالے سے نہیں ہوگا سیچوریٹڈ, جب تک کمپلیٹ, جب تک مکمل طور سے انشورنس پرووائڈ نہیں ہوگی اس طرح سے, تو ہم رسک کو کیسے بچا سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پراپرٹی اور لائبلٹی انشورنس کیا ہے. دی انڈیپینڈنٹ ایجنسی از اے بزنس فرم that usually represents several unrelated insurers. Agents are paid a commission based on the amount of business produced, which vary by the line of insurance.
Agency owns the expirations of renewal rights to the businesses. Under the exclusive agency system, the agent represents only one insurer or group of insurers under common ownership. Agents do not usually own the expirations or renewal rights to the policies. Agents are generally paid a lower commission rate on renewal business than on new business. Marketing systems in property and liability insurance continued. A direct writer is an insurer in which the salesperson is an employee of the insurer, not an independent contractor. Employees are usually compensated on a salary plus arrangement. یہ مختلف ارینجمنٹس ہیں، کیونکہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو ایجنٹ ہے، جو انشورر ہے، جو اس کے امپلائیز ہیں، وہ ویسے مفت میں تو کام نہیں کریں گے نا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا اتنا انسینٹیو ان کو کریٹ کیا جائے، اتنا انسینٹیو دیا جائے تاکہ وہ اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو ریئلائز کر سکیں، انہیں فلفل کر سکیں. جب تک آبجیکٹیوز ریئلائز نہیں ہوں گے، کوئی بھی انشورنس کمپنی جو ہے وہ اپنے پرسپیکٹیوز کو اٹین نہیں کر سکے گی. اور اسی طرح سے یہ آبجیکٹیوٹی جو ہے ان کا ریئلائزیشن بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہ انشورنس کمپنیز جو ہیں اسی طرح سے اپنے آبجیکٹیوز ریئلائز کرتی ہیں اپنے امپلائیز کے ذریعے، اور وہی جاتے ہیں وہی ساری انشورنس وغیرہ کر کے آبجیکٹیو اٹین کر کے آ جاتے ہیں. اور جب ان کا یہ ہو جاتا ہے، آبجیکٹیوٹی پورا مکمل ہو جاتی ہے، تو اسی حساب سے پھر انشورنس جو پاس آن ہو جاتی ہے پرنسپل کو، اور ان کے جو ایجنسی ریلیشن شپس ہیں وہ اسٹیبلشڈ ہو جاتے ہیں. فردر آن، a direct response insurer sells directly to the consumer by television or some other media, used primarily to sell personal lines of insurance. Many property and casualty insurers use multiple distribution systems. Group insurance marketing, many insurers use group marketing methods to sell individual insurance policies to employer groups, labor unions, trade associations. Some property and liability insurers use mass merchandising plans to market their insurance. Employees pay for insurance by payroll deduction. اب یہ مختلف جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں مختلف قسم کی انشورنسز ہوتی ہیں، اور یہ انشورنسز جو ہوتی ہے اس کی جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، اہمیت یہ ہوتی ہے کہ جو امپلائی ہے کسی بھی حادثے سے دوچار ہو جائے، کسی طرح سے بھی کسی نقصان میں آ جائے، تو اس کا جو گروپ انشورنس کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو وہ سیلویج کر لیتا ہے. اس کے لواحقین کو بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں، بہت سے نقصانات سے بچت ہو جاتی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ انشورنس جو ہے وہ کتنا مفید اپنا کردار ادا کرتی ہے، چاہے وہ کاروبار میں ہو، چاہے وہ اپنی ذاتی زندگی میں ہو، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی شخص ہو. لہٰذا جب کبھی بھی انشورنس کا ذکر آئے گا رسک کے حوالے سے، چاہے وہ انڈیویجول کیوں نہ ہو، اس کا بھی تو رسک ہے نا. آج وہ ہے کل کو نہیں ہے، کوئی پرماننٹ ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے، کوئی ڈیتھ ہو سکتی ہے، کسی انداز میں کوئی ایسے واقعے سے وہ دوچار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر ہو سکتا ہے اتنا زیادہ نقصان میں ہو جائے کہ وہ کیا مشکل ہو زندگی اور سروائیول. لہذا یہ جو انشورنس کمپنیز ہیں یہ ہر جگہ اپنا ایک مثبت رول ادا کرتی ہیں. اب ان کا دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے آپریٹ کرتی ہیں. انشورنس کمپنی کے آپریشنس کیا ہیں، اور اس سے ہم اندازہ کرتے چلیں، ہمیں ہوتا چلے گا کہ یہ جو رسک کسی انداز میں بھی کیپٹلائز ہوتا ہے، رسک کسی انداز میں بھی انالائز کیا جاتا ہے، رسک کسی انداز میں بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تو یہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. انشورنس کا تو ذکر ہو ہی رہا ہے، لیٹس سی کہ کس انداز میں یہ آپریٹ کرتی ہیں انشورنس کمپنیز. ریٹ میکنگ ہے سب سے پہلے. ریٹ میکنگ ریفرز ٹو دا پرائسنگ آف انشورنس. ٹوٹل پریمیمز چارج must be adequate for paying all claims and expenses during the policy period. Rates and premiums are determined by an actuary using the company's past loss experience and industry statistics. یہ آپ یاد کریں کہ جب کبھی بھی رسک کو دیکھا جاتا ہے، اینالائز کیا جاتا ہے، تو پاسٹ ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے. میں نے آپ سے اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر ایک ایونٹ ماضی میں ہو گیا ہے تو وہ آئندہ بھی ہو. ضروری یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک ایونٹ جو ہو گیا ہے وہ نہ ہو. یہ ساری چیزیں اینالائز کی جاتی ہیں کہ کیا واقعات تھے جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی، کیا فیکٹرز ہوئے، اور کیا وہ فیکٹرز اگر جس کی وجہ سے وہ ایونٹ ہوا ہے، وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مس ہیپ ہوا ہے، تو کیا وہ پھر ریپیٹ ہونے کے امکانات ہیں. یہ ساری چیزیں اس وقت دیکھ لی جاتی ہیں جس وقت ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں رسک پوائنٹ آف ویو سے، اور اسی کے اکارڈنگلی انشورنس کلیمز ہوتے ہیں اور انشورنسز ہوتی ہیں. کیونکہ جب بھی انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ کسی چیز کو انشور کرتی ہیں
تو اس کی پاسٹ انالیسس، پاسٹ ایکٹیویٹیز، پاسٹ ایکشنز کس انداز میں وہ کیا جا رہا ہے وہ دیکھ لیتی ہیں. اور جب تک اس کو نہیں دیکھیں گی تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس طرح سے اس کی ایکٹیویٹی رہی. جب کبھی بھی بات ہو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک ایونٹ دوسرے ایونٹ سے لنکڈ ہے اور وہ کنٹینیوڈ لنکیج رہے گا. اب انڈر رائٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی انشورنس کے حوالے سے. لیٹس سی واٹ اٹ سیز. Underwriting refers to the process of selecting, classifying and pricing applicants for insurance. The objective is to produce a profitable book of business. A statement of underwriting policy establishes policies that are consistent with the company's objectives, such as acceptable classes of business, amounts of insurance that can be written. A line underwriter makes daily decisions concerning the acceptance or rejection of business. There are three important principles of underwriting. The underwriter must select prospective insureds according to the company's underwriting standards. اب پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انڈر رائٹنگ ہے کیا. اب انڈر رائٹنگ کے پروسیس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں کسی طرح سے بھی اگر کوئی رسک ہے یا لون ہے یا کوئی ایسی ڈیٹ ہے جس سے کہ یہ رائٹ آف کیا جا سکتا ہے یا اس کی ذمہ داری لی جا سکتی ہے تو وہ انشورنس ایجنسیز کہاں تک وہ لے سکتی ہیں. پھر اس میں کتنی طرح کی انڈر رائٹنگ ہوتی ہیں. اب یہ دیکھ لیا جاتا ہے کن پرنسپل سے وہ انڈر رائٹ کیا جاتا ہے. یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا انڈر رائٹنگ کے پروسیس جب یہ انویسٹمنٹ بینکس کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہوتی ہے, جب ایکوزیشنز اور مرجرز ہو رہے ہوتے ہیں, بروکریجز جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں اور یہ بروکریج ہاؤسز جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, اور جب انویسٹمنٹ اٹریکٹ ہوتا ہے انویسٹر کو بلاتے ہیں تو ان کا کانفیڈنس ریسٹور کرنے کے لیے یہ انڈر رائٹنگ کا کانسیپٹ بھی وہاں جنریٹ ہوتا ہے. کیونکہ اکثر انویسٹمنٹ میں قباحت جو آتی ہے اس بات کی کہ جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر فلاں فلاں جگہ کی لائبلٹیز ہیں. اس پہ جو بروکریج ہاؤسز یا انشورنس کمپنیز ہیں وہ ایڈوائز کرتی ہیں. ایکوزیشن اور مرجر جب ہوتے ہیں تو انویسٹمنٹ بینکس بھی ایڈوائز کرتے ہیں اور انڈر رائٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح سے جو لائبلٹیز وغیرہ ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں, ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے بات. لہٰذا یہ انڈر رائٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسی طرح سے ہی ہوگا. جب تک کوئی انڈر رائٹ کرے گا, کوئی لائبلٹی لے گا اور اسی لائبلٹی کے حساب سے وہ انویسٹمنٹ کو پروموٹ کرے گا اور رسک کو منیمائز کرے گا. اب ذکر ہو رہا ہے انڈر رائٹنگ کے حوالے سے کہ وہ کیا کنسیڈریشنس ہوتے ہیں, کون سے پرنسپلس ہوتے ہیں انڈر رائٹنگ کا. تو سب سے پہلے میں نے اس کا آپ سے ذکر کیا ہے کہ یہ پراسپیکٹو اسٹینڈرڈس ہیں جب وہ انشورڈس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے انڈر رائٹنگ اسٹینڈرڈس کیا ہیں. جو انشورنس کمپنی ہے وہ کس بنیاد پر جائے گی اور وہ انڈر رائٹ کرے گی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. اب مزید دیکھتے ہیں. Underwriting should achieve a proper balance within each rate classification. In class underwriting, exposure units with similar loss-producing characteristics are grouped together and charged the same rate. Underwriting should maintain equity among the policy holders. جب کبھی بھی بات آئے گی تو ہمیشہ ایکوٹی کا ذہن ضرور میں رکھنا چاہیے کہ جو اسٹیک ہولڈرز کی ایکوٹی ہے اسے کس طرح سے منیمائز کریں گے رسک سے اور انڈر رائٹنگ کے پروسیس کو ایکٹیویٹ کریں گے. فردر آن, انڈر رائٹنگ اسٹارٹس ود دی ایجنٹ ان دا فیلڈ. انفارمیشن فار انڈر رائٹنگ کمز فرام دی ایپلیکیشن, دی ایجنٹس رپورٹ, an inspection report, physical inspection, a physical examination, and attending physician's report, and is the MIB report. After reviewing the information, the underwriter can accept the application subject to restrictions or modifications, or reject the application. جب یہ ذکر ہوتا ہے انڈر رائٹنگ کا تو وہ جو پرنسپلس ہیں وہ ذہن میں رکھ لیے جاتے ہیں. پرنسپلس ہوتے ہیں اسٹینڈرڈس کے, پرنسپلس ہوتے ہیں کوالٹیز کے, پرنسپلس ہوتے ہیں کنڈیشنز کے, پرنسپلس ہوتے ہیں کہ کیا ایکٹیویٹیز رہیں, پرنسپلس ہوتے ہیں کیا ایکشنز لیے جاتے رہے, پرنسپلس ہوئے کہ کیا اسٹیٹ آف افیئرز ہیں اس انڈیویجول کے یا آرگنائزیشن کے, پرنسپلس ہوتے ہیں کہ کس انداز میں اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, پرنسپلس ہوتے ہیں جب کبھی بھی بات ہو تو کتنا پروٹیکشن پرووائڈ کرنا چاہیے اینڈ اگینسٹ واٹ پرنسپلس. فردر آن, اب یہ پروڈکشن کے حوالے سے جب کبھی بھی بات ہوتی ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا رول پلے ہوتا ہے اور کیا سمجھا جاتا ہے پروڈکشن ٹیکنیکس کا. I'll refer you to a slide. Production refers to the sales and marketing activities of insurers. Agents are often referred to as producers. Life insurers have an agency or sales department. Property and liability insurers have marketing departments. An agent should be a competent professional with a high degree of technical knowledge
in a particular area of insurance and who also places the needs of his or her clients first. جب کبھی بھی کوئی ایسا ایجنٹ کی بات آتی ہے, انشورر کی بات آتی ہے, تو کم سے کم اس ایجنٹ کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت ٹیکنالوجیکلی کوالیفائڈ بندہ ہے, شخص ہے, کمپنی ہے, جو سمجھتا ہے ایسے ایونٹس کو, جو سمجھتا ہے کہ ایسے میں کس طرح سے کلیم سیٹل کیا جاتا ہے, جس کے اندازے میں ہوتا ہے کہ ہاں ایسے سینیریو میں, ایسی سچویشن میں کیا ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں. کیونکہ اگر ایسا شخص وہاں پہ ہوگا, ایسا ایسی آرگنائزیشن ہوگی اور یا ایسی کمپنی ہوگی جسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کسی بات کا, کسی ٹیکنیکلٹی کا, تو وہ کس طرح سے کلیم کو آنر کرے گی, کس طرح سے کلیم کو سیٹلمنٹ کرے گی, اور کلیم سیٹلمنٹ کے آبجیکٹیوز کیا کیا ہوتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. جب کبھی بھی بات ہوتی ہے انشورنس کے حوالے سے تو سب سے پہلا جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ لاس کو ختم کرنا. اب یہ معمولی سی بات ہے, انڈیویجول کی اگر انشورنس ہو جاتی ہے تو وہ ڈسیبلٹی اور ڈیتھ کے اگینسٹ ہوتی ہے, یا کسی ایسے ناگہانی واقعات سے دو چار ہو جانے سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے, یا اگر ہو بھی جائے تو کم سے کم جو اس کے ایئرز ہیں وہ تکلیف میں نہ ہو, کہیں ایکسیڈنٹ سے, کہیں کوئی اور کسی بات سے. جب کبھی بھی بات آئے گی تو اپنے آپ کا پروٹیکشن سیکھ کرتا ہے. یہی حال بالکل کاروبار کا ہے, یہی حال کسی بھی بزنس سرکل کا ہے. جب کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ انشورنس کا سہارا ضرور لیتے ہیں تاکہ رسک جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے. اب دیکھتے ہیں کلیم سیٹلمنٹ کس طرح سے ہوتا ہے. اب آپ کے سامنے ہے سلائڈ, آئی ول ریفر یو ٹو دیٹ. دی آبجیکٹیوز آف کلیم سیٹلمنٹ انکلوڈ ویریفیکیشن آف اے کورڈ لاس, fair and prompt payment of claims, personal assistance to the insured. Some laws prohibit unfair claims practices such as refusing to pay claims without conducting a reasonable investigation, not attempting to provide prompt, fair and equitable settlements, offering lower settlements to compel insureds to institute lawsuits to recover amounts due. اب جب کبھی ایسی بات آ جاتی ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب انشورنس کمپنیز کے بعد کلیم سیٹلمنٹ کا ایشو پہنچتا ہے تو وہ کچھ کمپنیز, ساری نہیں, جو اچھی کمپنیز نہیں ہیں, جو پرنسپلڈ کمپنیز نہیں ہیں, جن کے اسٹینڈرڈ اپنے نہیں ہیں, وہ پھر جب کلیمز آتے ہیں تو اس میں آناکانی کرتی ہیں سیٹلمنٹ میں. جب تک ان کے پاس کلیمز نہیں ہوتے وہ پریمیمز کی ریکوری بہت آرام سے کرواتی ہیں. لیکن جہاں کہیں کلیم کا کوئی ایشو ہوا تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو وڈرا کر لیں اور اپنا سیٹلمنٹ جو ہے وہ اپنے کو الگ بچا لیں. لہٰذا ایسی کمپنی سے ہمیشہ اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہیے. فردر دیکھتے ہیں کلیم سیٹلمنٹ کا کیا اور پروسیس ہے. The claim process begins with a notice of loss. Next, the claim is investigated. A claims adjuster determines if a covered loss has occurred and the amount of the loss. The adjuster may require a proof of loss before the claim is paid. The adjuster decides if the claim should be paid or denied. Policy provisions address how disputes may be resolved. کیونکہ جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے انشورنس کمپنی منیمائز کرنے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ رسک جو ہے وہ منیمائز ہو ہر انداز میں. اب جب رسک منیمائز ہو تو جب کلیم سیٹلمنٹ کی بات آئے تو وہ کلیم سیٹلمنٹ جو ہے اس کو ہر طرح سے انویسٹیگیٹ کر کے اور جو ڈیو سیٹلمنٹ ہے وہ ضرور کر دینا چاہیے, ورنہ رسک کو کور کرنے کا فائدہ ہی کیا. اس کا ایڈجسٹر جو کلیم ہے وہ کس طرح سے اس کو ایڈجسٹمنٹ کرے گا یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور سمجھنے کے بعد اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ جینوئن گراؤنڈس ہیں اور اس کی انویسٹیگیشن ہونے کے بعد یہ کلیمز آنر کر دینا چاہیے. اب ری انشورنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ہے, ذکر بھی میں نے کیا تھا آپ سے کہ ری انشورنس کب ہوتی ہے اور کیوں کرواتے ہیں اور اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے. لیٹس سی واٹ اٹ سیز ان دی سلائڈ. Reinsurance is an arrangement by which the primary insurer that initially writes the insurance transfers to another insurer part or all of the potential losses associated with such insurance. ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ری انشورنس لی جاتی ہے بہت بڑے بڑے جو کانگلومریٹس ہوتے ہیں ان کے لیے. بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر وہ جو انشورنس کمپنی ہے شاید ان کیس آف اے لاس, ان کیس آف اینی ایونٹ وچ مائٹ انووک دس انشورنس سیٹلمنٹ کلیم, وہ اتنا متحمل شاید نہ ہو جو اگر کلیم سیٹلمنٹ کی بات آئے. لہذا وہ انشورنس کمپنی آگے ری انشورنس کروا لیتی ہے, جس سے کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسی صورتحال پیش ہوتی ہے تو وہ انشورنس کمپنی اپنی دوسری انشورنس کمپنی سے جس نے اس سے ری انشورنس لی وہ پورا کلیمز آنر کر لیتے ہیں, اڈھیر کر لیتے ہیں, اور اس کا انہیں اندازہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے
وہ انشورنس کمپنی بچ جاتی ہے اور کلیمز کو آنر کر لیتی ہے اور سیٹلمنٹ کر لیتی ہے. اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ انشورنس کمپنی جو ہے وہ اپنا جتنی بھی لائبلٹی یا رسپانسبلٹی ہے وہ ری انشورنس کمپنی کو ٹرانسفر کر دیتی ہے, یہاں تک کہ جب کبھی بھی کوئی بات ہوگی تو ری انشورنس کمپنی سے ہی کلیم آنر ہوگا. کبھی وہ پارٹلی کر دیتی ہے, کبھی ٹوٹلی کر دیتی ہے. لہٰذا یہ بڑے جو آرگنائزیشنز ہوتے ہیں, بڑی بڑی انشورنس ہوتی ہیں, اس میں ری انشورنس کا کافی عمل دخل ہوتا ہے. فردر آن, the primary insurer is the ceding company. The insurer that accepts the insurance from the ceding company is the reinsurer. The retention limit is the amount of insurance retained by the ceding company. The amount of insurance ceded to the reinsurer is known as a cession. لہذا یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ری انشورنس جو ہے وہ کس بنیاد پہ ہوتی ہے اور اس بنیاد کی کیا وجہ ہوتی ہے. میں نے اس پہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ جب تک یہ ری انشورنس کا کانسیپٹ ہوتا ہے اس وقت تک جو اوریجنل جو انشورنس کمپنی ہے وہ اپنے آپ کو کافی محفوظ رکھ لیتی ہے, اور پھر وہ اپنے جب کبھی کوئی سیٹلمنٹ آف کلیمز کی بات آتی ہے تو دے کین فال بیک اپون دا ری انشورنس کمپنی. فردر آن کہ ری انشورنس سے ہوتا کیا ہے, ری انشورنس کس لیے کرواتی ہے وہ انشورنس کمپنی. یہ سلائڈ ذرا دیکھیں آپ کے سامنے. ری انشورنس از یوز ٹو انکریز انڈر رائٹنگ کیپیسٹی, stabilize profits, reduce the unearned premium reserve. The unearned premium reserve represents the unearned portion of gross premiums on all outstanding policies at the time of valuation. Provide protection against a catastrophic loss, retire from business to or from a line of insurance or territory, obtain underwriting advice on a line for which the insurer has little experience. اور یہ وجہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور بعض وقت جو انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ شاید ان کو اتنا ایکسپرٹیز نہیں ہے, جتنا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ اس پرٹیکولر کائنڈ آف ایکسپوجر کو اگر کہیں کوئی نقصان پہنچے تو کلیم کس طرح سیٹل کریں. تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ ری انشورنس کروا لیتے ہیں. تو لہٰذا یہ ری انشورنس کا فعال اور مثبت کردار ہے جو ہوتا ہے. مزید دیکھتے ہیں ری انشورنس کے حوالے سے اور کیا انفارمیشن ہے. There are two principal forms of reinsurance. Facultative reinsurance is an optional, case-by-case method that is used when the ceding company receives an application for insurance that exceeds its retention limit. اس کو کہتے ہیں facultative reinsurance. اب جب facultative reinsurance ہوتی ہے تو یہ آپشنل بھی ہو سکتی ہے, یہ کیس بائی کیس میتھڈالوجی بھی ہو سکتی ہے کہ ایک پرٹیکولر کیس میں ری انشورنس کروائی گئی تو یہ اس طرح سے ری انشورنس ہوئی. لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو فیکلٹیو ری انشورنس ہے یہ ہر کیس میں اپلائی کی جائے, ہر جگہ یہ اپلائی ہو. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اس میں ہوتا ہے کہ اپلیکیشن ایک ریسیو کی جاتی ہے اور اس اپلیکیشن کے ریسیٹ کے ساتھ ساتھ انشورنس جو ہے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ ایکسیڈ کر جاتی ہے اس کی ریٹینشن لمٹ کے ساتھ. لہٰذا ری انشورنس ضروری ہوتا ہے. فردر آن ایک ٹریٹی انشورنس بھی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے وہ دیکھیے. Treaty reinsurance means the primary insurer has agreed to cede insurance to the reinsurer and the reinsurer has agreed to accept the business. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ری انشورر ہے اسے یہ بزنس بتا دیا گیا کہ یہ بزنس ہے, اس کو اس طرح سے انشور کرنا ہے. لہٰذا اب یہ جو ری انشورر ہے وہ ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. جب وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ ٹریٹی انشورنس اس کی ہو جاتی ہے اور اس کے اکارڈنگلی پھر کلیمس کا سیٹلمنٹ ہوتا ہے. Further on, under a quota share treaty, the ceding insurer and the reinsurer agree to share premiums and losses based on some portion. یہ proportionate ہوتا ہے ایڈجسٹمنٹ اس کا, چاہے losses ہوں یا gains ہوں, اس کا proportional adjustment ہوتا ہے. اور اس proportional adjustment کے ساتھ ساتھ وہ پھر اپنے losses and gains کا appropriate adjustment بھی کرتے ہیں. So this comes into the treaty investment and treaty share جو جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا. Further on, under a surplus share treaty, the reinsurer agrees to accept insurance in excess of the ceding insurer's retention limit up to some maximum amount. An excess of loss treaty is designed for catastrophic protection. A reinsurance pool is an organization of insurers that underwrites insurance on a joint basis. اب یہ ایک اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو انشورنس کمپنی کا کتنا زیادہ نیٹ ورک بن گیا, کتنی کنڈیشنز آ گئیں, کتنی اس میں کازز آ گئے, کتنے اس میں اسٹیک ہولڈرس کے انوالومنٹس آ گئے, کتنے ٹائپس آف انشورنسز اور ری انشورنس آ گئیں, کہاں تک اس کا میکانزم ہے اور کس طرح سے مارکیٹ میں اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں, مارکیٹ
انشورنس ڈائنامکس کیا ہیں؟ ایک پورا سینیریو ہے جو پارٹ پلے اپنا کرتا ہے. اور یہ کس حوالے سے کرتا ہے؟ یہ منیمائزیشن آف رسک کے حوالے سے کرتا ہے. جب تک انشورنس کے حوالے سے، رسک کے حوالے سے ہمیں مارکیٹ ڈائنامکس کا پتہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے فائنینشیل پریروگیٹیوز ہمیں حاصل ہے، اور اگر کہیں انویسٹمنٹ میں کوئی کرائسس آئے گا تو کس طرح سے ہمیں پروٹیکشن مل سکتا ہے. لہٰذا جب کبھی بھی بات ہوتی ہے تو ہمیں انشورنس کا حوالہ دیتے ضرور ہیں اور رسک کو منیمائز کرتے ہیں. اچھا، بات یہ ہوتی ہے کہ انشورنس کی، اس کے حوالے سے دیکھی جاتی ہے ری انشورنس کی. اب ری انشورنس کے آلٹرنیٹیوز بھی کچھ ہوں گے، اور ری انشورنس کے کیا آلٹرنیٹیوز ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. Some insurers use the capital markets as an alternative to traditional reinsurance. Securitization of risk means that an insurable risk is transferred to the capital markets through the creation of a financial instrument such as a futures contract. Catastrophe bonds are corporate bonds that permit the issuer of the bond to skip or reduce the interest payments if a catastrophic loss occurs. اب یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی انشورنس کے کلیمز ہیوج اماؤنٹس کے آ جاتے ہیں تو وہ کیٹاسٹروفی آ جاتی ہے. نیچرلی جب کلیمز ہوگا تو اس کے حساب سے بڑے ہیوج کلیمز ہوں گے، تو وہ آف سیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ میکینزم کی ضرورت ہوتی ہے. اور دیکھیں، جب کبھی بھی کوئی بات ہوگی، جب کلیمز کے سیٹلمنٹ کا ذکر آئے گا تو وہ کلیمز کا سیٹلمنٹ جو ہے وہ اسی انداز میں ہو سکتا ہے کہ انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو بچا کر تب انشورنس کا کلیم سیٹلمنٹ کرتی ہیں. اور یہی پھر آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں ری انشورنس کے پوائنٹ آف ویو سے. اب یہ دیکھیے، انشورنس، ری انشورنس، مارکیٹ انشورنس ڈائنامکس، یہ سب کیا ہے؟ انویسٹمنٹس کس طرح سے متاثر ہوتا ہے. لیٹس سی اباؤٹ اٹ. Because premiums are paid in advance, they can be invested until needed to pay claims and expenses. اب جب پریمیمز دے دیے جاتے ہیں، ہمیشہ جب کبھی بھی انشورنس کی جاتی ہے تو اس کا پریمیم جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. اور جب پریمیم ایڈوانس میں دیا جاتا ہے تو خاطر خواہ پریمیم ہوتا ہے. جب یہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کا انویسٹمنٹ کر دینا چاہیے تاکہ اس کے بھی ریٹرن جنریٹ ہوں. آپ یہ بھی دیکھ لیجئے، کبھی ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن جنرلی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کلیمز لانچ ہوتے ہیں تو ایک ساتھ جتنی بھی انشورنس کی گئی ان کے سب کے کلیمز ایک اکٹھا لانچ ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. جب ایسا نہیں ہوتا تو اس میں کیا سچویشن ہوتی ہے کہ جب پریمیمز ایڈوانس میں ملتے ہیں تو وہ پریمیمز انویسٹمنٹ کی روشنی میں ضرور ہو جانے چاہیے. اور یہی پریمیمز کا طریقہ ہوتا ہے تاکہ انویسٹمنٹ اس سے پروموٹ کریں. ایک تو یہ کہ جب ایڈوانس میں آپ کو پریمیم مل جائے تو اس کا انویسٹمنٹ بھی ہو جانا چاہیے. فردر آن، انویسٹمنٹ انکم از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ان ریڈیوسنگ دا کاسٹ آف انشورنس ٹو پالیسی اونرز اینڈ آف سیٹنگ unfavorable underwriting experience. Life insurance contracts are long term, thus safety of principal is a primary consideration. In contrast to life insurance, property insurance contracts are short term in nature and claim payments can vary widely depending on catastrophic losses, inflation, medical costs, etc. یہ ساری وہ ٹیکنیکس ہیں جس سے کہ ایک انشورنس کمپنی اپنے انشورڈ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے انشورنس پریمیم کے حوالے سے، تاکہ وہ کاسٹ جو ہے اس کو وہ منیمائز کر سکے. اور وہ منیمائزیشن آف کاسٹ کس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر وہ ایڈوانس میں جو پریمیم ملا ہوا ہوتا ہے اس کا انویسٹمنٹ کہیں کر دیا گیا ہوتا ہے، اور جب اس کا انویسٹمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ ریٹرن سے اس انشورڈ کو فائدہ ہوتا ہے. اب جو دوسری انشورنس کمپنیز ہیں ان کے بھی کوئی فنکشنز ہوتے ہیں. آپ کیا ایسا نہ سمجھیے گا کہ کمپنی انشورنس کی ایک یا دو ہے، ٹائپ بھی ایک یا دو ہے. نہیں، یہ پورا ڈائنامکس ہے، پورا مارکیٹ ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ تمام یہ انشورنس کمپنیز پھیلی ہوئی ہیں. کس انداز میں یہ آپریٹ کرتی ہیں، بہت سی سچویشن تو ایسی ہوتی ہے جو لوکلی شاید ہمارے لیے اتنی فیزیبل بھی نہیں ہوتی، ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن گلوبل لیول پہ جب کبھی انشورنس ڈائنامکس کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ بڑا ہی اسپریڈ آؤٹ ہوتا ہے. ہر قدم پہ انشورنس ہوتی ہے، جس سے کہ آپ کو تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اپنی شخص کی اور کاروبار کی بہت زیادہ حفاظت ہو جاتی ہے، اور کسی طرح سے کسی انداز میں بھی رسک کو وہ منیمائز کر لیا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں دوسری انشورنس کمپنیز کس طرح سے فنکشنز کرتی ہیں. دی الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ ایریا maintains information on premiums, claims, loss ratios, investments and underwriting results. The accounting department prepares financial statements and develops budgets.
In the legal department, attorneys are used in advanced underwriting and estate planning. Property and liability insurers provide numerous loss control services. These are the various kinds of insurance companies which are moving about in the market. And of course, they are moving about in a particular dynamics of the area. Now, as far as insurance is concerned, इनके اور فائنینشیل آپریشنس کس طرح سے ہوتے ہیں انشورنس کے, کیونکہ ظاہر ہے جب کبھی یہ موو کرتے ہیں, جب یہ کبھی کلیم سیٹل کرتے ہیں, پریمیمس کی بات کرتے ہیں اور کس انداز میں پالیسیز جو ہیں وہ دیتے ہیں, یہ سارا کچھ جو ہے محیط ہوتا ہے ان کے فائنینشیل آپریشنس کے ارد گرد. لیٹس سی ہاؤ دے آپریٹ. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آف پراپرٹی اینڈ کیجویلٹی انشوررز. بیلنس شیٹ, a summary of what a company owns and what it owes. Total assets is equal to total liabilities plus owner's equity. یہ بیلنس شیٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے. بیلنس شیٹ وہ ضرور رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اے بی سی انشورنس کمپنی ہے, اس کے ایسٹس دیکھیں گے, اس کی لائبلٹیز دیکھیں گے, اور اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں گروتھ کیا ہے, اس میں ٹرینڈ کیا ہے, اس میں ریشیوز کس طرح سے ہیں, پروفیٹیبل ریشیوز ہیں یا لاس انووکنگ ریشیوز ہیں. فرض کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں. ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, اور جب کبھی بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اس کمپنی کی ہیلتھ, اور کس طرح سے وہ موو کرتا ہے, کس طرح سے ایسٹ جنریٹ کرتا ہے, کس طرح سے لائبلٹی شولڈر کرتا ہے, کس طرح سے اس کی ریٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, کس طرح سے انٹرنل ریٹنگ ہوتی ہے, ایکسٹرنل ریٹنگ ہوتی ہے, جس کا میں گاہے بگاہے ذکر کرتا آ رہا ہوں آپ کے ساتھ. تو اسی حساب سے جب کبھی ریٹنگ کی بات آئے گی, جب کبھی رسک کی بات آئے گی, جب کبھی انالیسس کی بات آئے گی, اسی وقت انشورنس کی بات آ جائے گی. اور جب یہ سارے ریفلیکشنز کس میں ہوں گے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں, تو اسی حساب سے پھر انشورنس کے کلیمز بھی ہوتے ہیں, اور اسی حساب سے انشورنس کے پریمیم بھی ڈٹرمن ہوتے ہیں, اور اسی حساب سے انشورنس کی ویلیوز بھی ہوتی ہیں, اور اسی حساب سے پھر ڈائنامزم بھی ہوتا ہے. جب یہ ساری چیزیں آپس میں لنکڈ ہوتی ہیں, کنیکٹڈ ہوتی ہیں, غرض کہ ایک جو ہے انٹر لنکڈ ہے دوسرے سے, کسی دوسرے کو کسی کے ساتھ ہمیشہ ریجیکٹ نہیں کیا جاتا, وہ لنکڈ ہوتا ہے, چین ہوتی ہے, ایک ایونٹ دوسرے ایونٹ کے ساتھ. ابھی دیکھتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آف پراپرٹی اور کیجویلٹی انشورنس کیا چیزیں ہوتی ہیں. دا پرائمری ایسٹ فار این انشورنس کمپنی آر فائنینشیل ایسٹس. انشوررز لائبلٹیز انکلوڈ ریکوائرڈ ریزروز. A loss reserve is an estimated amount for claims reported and adjusted but not yet paid, claims reported and filed but not yet adjusted, claims incurred but not yet reported to the company. These are the various kinds of processes which are there as far as the insurance companies are concerned. اور کسی طرح سے یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہوتے ہیں وہ اور کیا چیزیں ریفلیکٹ کرتے ہیں, یہ بھی دیکھتے ہیں ایک سلائڈ. Case reserves are loss reserves that are established for each individual claim. Methods for determining case reserves include the judgment method. A claim reserve is established for each individual claim. The average value method, and average value is assigned to each claim. The tabular method, loss reserves are determined for certain claims for which the amounts paid depend on data derived. یہ ساری سچویشن ایسی ہوتی ہیں جو فائنینشیل آپریشنس ہوتے ہیں کسی بھی انشورنس کمپنی کے, کیونکہ اس کا ایک میکینکس ہوتی ہیں, اس کا میکینزم ہوتا ہے, اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کس انداز میں فائنینشیل کمپنیز دیتی ہیں. کیونکہ بات آ جاتی ہے روپے پیسے کی, کیونکہ جب انشورنس کے پاس کلیم پہنچتا ہے تو وہ سیٹلمنٹ کرے گی نا کسی پروسیس سے, تو اس کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ انڈر لائن کس طرح سے ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سلائڈس کی مدد سے, اور پھر آپ کو سمجھا رہا ہوں ایگزامپلس کے حوالے سے, تاکہ جب کبھی بھی کوئی سیٹلمنٹ کلیم کا ہو رسک کے حوالے سے انشورنس کا, تو وہ ان لائنس پہ آپریٹ ہوتا ہے فائنینشلی. فائنینشیل آپریشنس اس طرح سے ورک آؤٹ ہوتا ہے. اب ان کے پاس ریزروز ہوتے ہیں انشورنس کمپنیز کے. بات یہ ہوتی ہے کہ ان کمپنیز کے جو ریزروز ہیں وہ کس بنیاد پر آپریٹ ہوتے ہیں, کن بیسس پہ وہ کنسیڈریشن ہوتے ہیں. ریزروز ان کا کیسے بلڈ اپ کیا جاتا ہے. جب کبھی ریزروز ان کے بلڈ اپ کرتے ہیں تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ ریزروز کن معنوں میں کس طرح سے ان کا سیٹلمنٹ ہوگا. ریزروز ہوتا کس وجہ سے, تاکہ وہ پے کر سکیں جو لاسز آئیں. کچھ انفورسین ایونٹس ہوتے ہیں, وہ اس کے لیے بھی انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ تیار رہتی ہیں. اور انشورنس کمپنی کیوں تیار رہتی ہیں, یہ کسی وقت بھی کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی کوئی بات ہو سکتی ہے, تو کیوں اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ جب ریزروز ہوتے ہیں, آپ کو میں نے یہ بھی ذکر کیا ہوا ہے پہلے سے کہ جب کسی کمپنی کی اسٹیبلٹی کا اندازہ کرتے ہیں, کسی کمپنی کو دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹیبل ہے یا نہیں, جب کبھی انویسٹمنٹ کرنا ہوتا ہے
تو سب سے پہلے وہ کیا چیز دیکھتے ہیں؟ اس کے جو فائنینشیلس کھولتے ہیں، فائنینشیلس کھولنے کے ساتھ اس کے ریزروز دیکھتے ہیں کہ کمپنی کتنی زیادہ اسٹرانگ ہے. بالکل اسی طرح سے کہ جب کبھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کسی کنٹری کے بارے میں ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس کا کس طرح سے یہ اسٹیبل اکانومی ہے یا نہیں، تو سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کنٹری کے ریزروز کیا ہیں، اور اگر وہ کنٹری کے ریزرو اسٹیبل ہوتے ہیں تو پھر انویسٹمنٹس اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا جو اٹریکشن ہے وہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ ہاں ریزروز اس کے اسٹیبل ہیں، اس میں جب انویسٹمنٹ ہوگا تو اس کے ریٹرنز ہمیں ایڈیکویٹلی مل جائیں گے، پلس اس کے ریٹرنز کو ہمیں ملنے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی. جب کبھی بھی کوئی بات آئے گی تو ریزرو اسٹیبل ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. لہذا یہی سلسلہ ہوتا ہے کسی انویسٹمنٹ کے حوالے سے. یہی سلسلہ ہوتا ہے جب انشورنس کی بات آتی ہے کہ جب کلیمز کے سیٹلمنٹ کی بڑی بڑی انشورنس کمپنیز جو ہیں ان کے پاس اپنے ریزروز ہوتے ہیں، اور ان ریزروز کو وہ اس طرح سے انالائز کرتے ہیں کہ اگر کوئی انفورسین ایونٹ ہو جائے اور انہیں پیمنٹ فوری طور پہ کرنا پڑے تو وہ اس کو روکے نہ اور وہ فوری طور پہ کلیم سیٹل کریں. لہذا ایک جو انشورنس انویسٹمنٹ کے حوالے سے میں نے بات کہی تھی وہ اپنا بہت پارٹ پلے کرتی ہیں. اور کیا پارٹ وہ تھی؟ وہ سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ جو پریمیم ایڈوانس میں ریسیو ہوتا ہے اسے لے کے کہیں رکھ نہ لیا جائے بلکہ ان کا انویسٹمنٹ کرنا چاہیے تاکہ جو اس سے ریٹرنز ہوں وہ ایسے سچویشن کو بچا سکیں، سیلویج کر سکیں آپ کو، جس کی وجہ سے وہ ریٹرنز آپ کے کام آئیں اور آپ کو اگر کبھی کوئی کرائسس لائک سچویشن ہو اس سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے. لہٰذا جب کبھی بھی ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے، تو ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ریزروز اس کے اسٹیبل ہیں یا نہیں. بات یہ ہوتی ہے ریزروز کی. جب ریزروز کی بات آئے گی تو ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ کسی کمپنی کی افادیت، کسی کمپنی کی اسٹیبلٹی انشورنس کلیم پے کرنے کی وہ بڑی ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ پالیسی ہولڈر، انشورنس کمپنی کے کیس میں تو پالیسی ہولڈرز ہی آتے ہیں نا، جو پالیسی ہولڈرز ہیں جس وقت وہ کلیم لانچ کریں انہیں وہ فوری طور پہ مل جائے. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ جو ری انشورنس ہوتی ہے، ری انشورنس بھی آپ کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ پروپورشن کے حساب سے ڈٹرمنیشن اس کا ہوتا ہے، لاس کا اور پروفٹ کا یا ڈویڈنڈ کا. کچھ آپس میں جب اگریمنٹ ری انشورنس کمپنی کے حساب سے اور جو اوریجنل کمپنی ہے اس کے حساب سے آپس میں ان لوگوں میں ڈیل طے ہوتا ہے، اگریمنٹ ہوتا ہے کہ کچھ پروپورشن میں لاس آپ سسٹین کریں گے، کچھ پروپورشن میں وہ کریں گے، کچھ پروفٹ آپ رکھیں گے، کچھ پروفٹ یہ رکھیں گے. تو گویا کہ یہ ارینجمنٹ ہے آپس میں ڈیل کرنے کا اور فائنلائزیشن کا، تاکہ وہ انشورنس جب اگر آئے انشورنس کمپنی اسے پے کرے تو اس کے حساب سے وہ سارے جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ کیری آن کیے جا سکیں. آج ہم یہی ذکر کرتے رہے رسک کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے، رسک کس طرح سے پروٹیکٹ ہوتا ہے، کس کے انشورنس کے کیا پارٹ اپنا پلے کرتی ہے، اور جب انشورنس اپنا پارٹ پلے کر جاتی ہے تو رسک بہت کم ہو جاتا ہے. اور یہ ہمیں آگے لے چلتا ہے اس بات پہ دکھانے کے لیے کہ ہاں یہی سب کچھ نہیں ہے، بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جس سے ہم کسی بھی کاروباری ادارے میں یا کاروبار میں اپنے آپ کو رسک سے بچا سکتے ہیں اور رسک منیمائز کر سکتے ہیں. اب اس میں کانسیپٹ انشورنس کمپنی کے حوالے سے آیا ریٹ میکنگ کا. جیسے جیسے سیویئرٹی کے حساب سے وہ انشورنس ہوتی ہے، ریٹ اسی حساب سے ڈٹرمن کیا جاتا ہے. انڈر رائٹنگ کے کانسیپٹس آئے کیونکہ بعض میجورٹی جو بڑی بڑی انشورنس کمپنیز ہیں وہ انڈر رائٹ کرتی ہیں، کہیں کسی کی وہ لائبلٹی ہے وہ انڈر رائٹ کر دی جاتی ہے اور اس انڈر رائٹ کرنے سے وہ بہت سے بزنس لاسز سے بچ جاتے ہیں اور اس سے انویسٹمنٹ پروموٹ ہوتا ہے. لہٰذا انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ انڈر رائٹنگ میں بھی انوالو ہوتی ہیں. پھر پروڈکشن کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں، انالائز کرتے ہیں اور کیا ان کے پاس ٹیکنیکس ہوتی ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جس وقت کلیم سیٹلمنٹ کی بات انشورنس کمپنی میں ہوتی ہے تو ہمیشہ ٹیکنالوجیکلی اور ٹیکنیکلی کوالیفائڈ جو پرسنلس ہیں وہ بہت فعال رول پلے کرتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس بیسس پہ یہ کلیم لانچ ہوا ہے تو اسی بیسس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ کلیم آنر کرتے ہیں. وہ ساری انٹریکیسیز جانتے ہیں، ساری کمپلیکسٹیز جانتے ہیں، ساری ڈیٹیلز انہیں پتہ ہے. جب ایک ایک چیز کا انہیں اندازہ ہوتا ہے
تو اسی حساب سے وہ پھر موو کرتے ہیں. لہٰذا جب کبھی بھی کلیم سیٹلمنٹ کی بات آتی ہے تو ہمیشہ انٹریکیسیز کے ساتھ ساتھ وہ کوالیفائڈ پرسنلس ہوتے ہیں جو آنر کر لیتے ہیں. اسی کا کانسیپٹ پھر ہوا, بہت بات ہوئی, ذکر ہوا انشورنس اور ری انشورنس کا, تو کس طرح سے ایک کمپنی جو ہے وہ انشورنس کرتی ہے اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ ان کیس آف اینی انٹورڈ ایونٹ وہ اپنی بچت کے لیے, اپنے کو پروٹیکشن کے لیے, اپنے کو حفاظت میں کرنے کے لیے وہ ری انشورنس کروا لیتی ہے اس کلیم کی, جس میں کیا ہوتا ہے کچھ گینز یا کچھ لاس کا ٹرانسفر ہوتا ہے اس کمپنی کے درمیان اور ری انشورنس کمپنی کے درمیان. جب کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ری انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ اپنا کلیمز اس طرح سے آپس میں سیٹل کر لیتی ہیں. اور یہی بات ہوتی ہے کہ جب کبھی, میں نے آپ سے یہ بھی ذکر کیا کہ انویسٹمنٹس ہوئے, انشورنسز ہوئیں, اس کے پریمیمز جو ہیں وہ ایڈوانس میں لیے گئے. جب ایڈوانس میں پریمیمز لیے گئے تو پھر کیا ہے ان کو ایسے ہی نہیں رکھ دینا چاہیے بلکہ ان کا انویسٹمنٹ کر دینا چاہیے. اس سے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر کبھی کوئی بہت حادثاتی طور پہ بڑے بڑے انشورنس کلیم لاج ہوئے ان کے سیٹلمنٹ میں, تاکہ رکاوٹ نہ ہو سکے, کسی انداز میں کوئی آنر کیے جا سکیں, کیونکہ جب یہ ریزروز بلڈ اپ کر لیتے ہیں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اسی حساب سے پھر کلیمز جب لاج ہوتے ہیں تو وہ کلیمز جو ہیں وہ پھر آنر ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں رسک سے ایسوسیٹیڈ ہیں اور کسی بھی بزنس کنسرن کو کبھی ان باتوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ ریٹ میکنگ ہو, انڈر رائٹنگ ہو, پروڈکشن کو دیکھ لینا چاہیے, کلیم سیٹلمنٹ کی بات ہو کہ ٹیکنیکلی کوالیفائڈ اسٹاف ہو, اور ری انشورنس کی میتھڈالوجی جو آپس میں ورک آؤٹ ہو جاتی ہے. انویسٹمنٹ سے ہمیشہ کلیمز کے سیٹلمنٹ میں آسانی ہوتی ہے. جب یہ ایشوز آ جاتے ہیں ذہن میں, جب یہ باتیں ساری آ جاتی ہیں تو ہمیشہ بڑا اسموتھ فلو ہو جاتا ہے سیٹلمنٹ کے حوالے سے. آپ نے دیکھا کہ انشورنس جو ہے کتنا رول اپنا پلے کرتی ہے اور رسک کو منیمائز کرتی ہے. اسی بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا اور آپ دیکھیے گا کہ انشورنس کتنا رول افیکٹو پلے کرتی ہے. اب رسک کو منیمائز کرتے ہیں, آپ بھی سوچیے گا کہ یہ جو جتنی آپ کاروباری ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں کیا سب یہ انشورڈ ہیں, آپ کے ذہن میں آئے گا اور آپ کو جواب بھی مل جائے گا. بات کو ہم یہیں روک دیتے ہیں, آئندہ پھر اسی بات کو بڑھاتے ہوئے اب اجازت دیجیے.